السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آپ لوگوں نے امید ہے کہ اس سے پچھلے تمام اسلامیات کے لیسن کمپلیٹ کر لیے ہوں گے۔ آج جو لیسن ہے اس کا نام ہے کاروبار میں دیانت۔ دیانت یعنی ایمانداری۔ تو یہ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 54 پر دیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ لیسن خود پڑھنا ہے، میں آپ کو مختصر سا بتا رہی ہوں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، تمام اسلامی تعلیمات کا ماخذ آپ کو پتہ ہے ہمارا قرآن ہے، اور اس کے بعد احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پھر آپ کے صحابہ کی سیرت ہے، یعنی ان کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات میں کاروبار میں دیانت، ایمانداری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ سے پہلے ایک قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ کاروبار میں بددیانتی کرتی تھی، یعنی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو قرآن میں ایک پوری سورت ہے، سورۃ المطففین، وہ اسی موضوع پر دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا جو طریقہ کار تھا زندگی میں، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، اور آپ نے کاروبار کے لیے سفر کیے، ملک شام بھی گئے، لیکن آپ کو بہت زیادہ جو فائدہ ہوا تھا اس کاروبار میں، وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ ایمانداری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ آپ نے یہ دو باتیں اختیار کی، اور بے حد منافع کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آپ آیا کرتے تھے اپنے تجارتی سفر سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری چیز میں کوئی عیب ہے یا نقص ہے تو وہ بتا دیا کرو بیچتے وقت۔ اسی طریقے سے اپنا مال جو ہے وہ جھوٹ یعنی غلط بیانی کر کے مت بیچو، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو فائدہ یعنی مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے مطلب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بددیانتی سے انسان کا اعتماد اڑ جاتا ہے، اس طرح اس کے کاروبار میں پھر کمی آ جاتی ہے۔ اور ایمانداری سے دیانت کاروبار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایسے شخص کا انجام ہوگا۔ تو دنیا و آخرت دونوں جہاں کے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار میں دیانت کا لیسن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ اس سبق کو خود پڑھ لیں، بہت چھوٹا سا سبق ہے، اور میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں۔ کاروبار میں دیانت سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو میں آپ کو سوال نمبر 1 کا جو جواب ہے اس میں پوائنٹس کی صورت میں جواب دے رہی ہوں۔ اسلامی تعلیمات جو ہیں اس کی ہیڈنگ ڈال لیں۔ کاروبار یا تجارت کے سلسلے میں اسلام کی ہدایات نہایت واضح ہیں۔ اسلام نے دیانت کو کاروبار کا بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ نمبر 1، کاروبار میں دیانت کے لیے ضروری ہے کہ دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے پاک ہو، یعنی خالص اشیاء میں ناقص اشیاء ملا کر فروخت نہ کی جائے۔ نمبر 2، اچھا مال دکھا کر خراب مال نہ بیچا جائے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کر کے خریدار کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 4، اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے ذخیرہ کرنا بھی بددیانتی ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی گناہ میں شمار ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔ آگے دیکھیے، نمبر 5، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، چیز بیچتے وقت اس کی جھوٹی تعریفیں نہ کریں اور نہ ہی اس کے عیب چھپائیں۔ یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگلا سوال ہے، کاروبار میں دیانت کے فوائد بیان کیجیے۔ اب دیکھیں فائدے اس کے دنیاوی اور آخرت کے کیا کیا ہیں۔ کاروبار میں دیانت کے مندرجہ ذیل انفرادی و اجتماعی فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ راضی رہتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دیانت داری عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیانت دار تاجر کا شمار صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، دیانتداری سے ہونے والی آمدنی رزق حلال ہوتی ہے
اور حلال روزی کمانے اور کھانے والے کی عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگلا دیکھیں 3، حکومتی سطح پر دیانتداری سے کی گئی تجارت کی بدولت عالمی منڈیوں میں مسلمانوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے، ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، مسلمانوں کی ایمانداری غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بددیانتی کا انجام تحریر کیجیے، یعنی بددیانتی کا نقصان کیا ہے، اس کے کیا ضابط ہیں؟ تو جواب دیکھیے، ہیڈنگ ڈالیں گے بددیانتی کا انجام۔ نمبر 1، کاروبار میں بددیانتی اللہ کی ناراضگی اور عذاب آخرت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ ان کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، بددیانتی کی وجہ سے آمدنی حرام میں شمار ہوتی ہے اور حرام کھانے والوں کی عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ نقصانات ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل آیات و احادیث کے ترجمے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ ڈیش پورا کیا کرو۔ نمبر 2، جس نے ملاوٹ کر کے خریدار کو دھوکہ دیا وہ ڈیش ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ڈیش ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 4، ناپ تول میں کمی کرنے والوں ڈیش کے لیے خرابی ہے۔ یہ 4 خالی جگہیں۔ تو یہ دیانتداری والا لیسن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔